بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فصل فی البقر، یہ فصل گائے وغیرہ کی زکوٰۃ کے احکام کے بیان میں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب بنایا نے لکھا ہے کہ بقر کی زکوٰۃ کے احکام کو غنم بکری کی زکوٰۃ کے احکام سے پہلے اس وجہ سے بیان کیا گیا ہے کہ بقر ضخامت اور قیمت دونوں اعتبار سے ابل اونٹ سے قریب تر ہے، لہذا قرب ضخامت کی وجہ سے اسے فقہا نے قرب بیانی عطا کر دی ہے۔ واضح رہے کہ لفظ بقر بقرن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے پھاڑنا۔ چونکہ بقر اور اس کی انواع بھی زمین کو پھاڑتی ہے، اس لیے ان سب پر بقر کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ بقر کا اطلاق مذکر و مؤنث سب کے لیے ہوتا ہے، بقر کا اطلاق سب کے لیے ہوتا ہے، اور بقرتن اس کی تائے تانیث نہیں بلکہ تائے وحدت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس فی اقل من 30 من البقر صدقۃ فاذا كانت 30 سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع او تبيعة وهي التي طعنت في الثانية وفي 40 مسن او مسنة وهي التي طعنت في الثالثة بهذا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا رضی اللہ عنہ۔ 3 سے کم بقر میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 3 سے کم گائے بچھڑے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر جب چرنے والے 30 بقر جمع ہو جائیں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو ان میں سے ایک تبیع یا ایک تبیعہ واجب ہے، اور یہ تبیعہ وہ بچہ ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو گیا ہو، اور 40 بقر میں ایک مسن یا مسنہ، مسن اور مسنہ یہ وہ بچہ ہے جو تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہو۔ تبیعہ 2 سال مکمل 2 سال کا بچہ، مسن اور مسنہ مکمل 3 سال کا بچہ۔ تبیع اور تبیعہ مکمل 1 سال کا بچہ، اور مسن اور مسنہ مکمل 2 سال کا بچہ۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بقر کی زکوٰۃ کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اسی کا حکم دیا تھا۔ عزیز طلبہ کرام، 40 سے کم گائے بیل کا نصاب زکوٰۃ۔ صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ بقر یعنی گائے بیل اور بھینس بھینسا وغیرہ میں نصاب زکوٰۃ کی تعداد 30 ہے، اونٹ میں 5 ہے، اور گائے بیل بھینس میں 30 کا عدد ہے نصاب زکوٰۃ۔ چنانچہ اگر یہ جانور 30 کی تعداد کو پہنچ جائے، یہ سائمہ بھی ہو اور ان پر سال بھی گزر جائے، تو پھر ہر 30 میں ایک تبیعہ واجب ہوگا۔ تبیع مذکر اور تبیعہ مؤنث ہے۔ یہ بقر وغیرہ کا وہ بچہ کہلاتا ہے جو 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ تبیع اور تبیعہ مکمل 1 سال کا بچہ۔ اس کو تبیعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے سال میں بھی یہ بچہ اپنی ماہی کے تابع رہتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے۔ پھر جب بقر کی تعداد 40 تک پہنچ جائے تو اس میں ایک مسن یا مسنہ واجب ہے۔ مسن مذکر اور مسنہ مؤنث ہے، اور یہ وہ بچہ کہلاتا ہے جو 2 سال مکمل کر کے
تیسرے سال میں لگ گیا ہو، مکمل 2 سال کا بچہ۔ مسنہ کو مسنہ کہنے اور اس کی جنس کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے عمر دراز ہونا، چونکہ طبی اور طبیعہ کے بالمقابل مسن اور مسنہ کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے انہیں اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یا پھر اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں ان کے دانت نکل کر مضبوط ہو جاتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو طبیع 1 سال کا مکمل 1 سال کا بچہ، اور مسن مکمل 2 سال کا بچہ کہلائے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بقر کی زکوٰۃ کا مذکورہ نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ماخوذ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ماخوذ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے نام صادر فرمایا تھا اور انہیں اسی کے مطابق زکوٰۃ لینے کا حکم دیا تھا۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 40 وَجَبَ فِي الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ إِلَىٰ 60 عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ پھر جب بقر 40 سے بڑھ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 60 تک زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ففی الواحدۃ الزیادۃ ربع عشر مسنۃ وفی الاثنین نصف عشر مسنۃ وفی الثلاثۃ ثلاثۃ ارباع عشر مسنۃ 14 مسنۃ وهذا رواية الأصل لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس ولا نص هنا۔ چنانچہ 1 کی زیادتی میں مسنہ کا 40واں حصہ واجب ہے، 2 کی زیادتی میں اس کا 20واں حصہ واجب ہے، 3 کی زیادتی میں مسنہ کے 3 40ویں حصے واجب ہے، اور یہ مبسوط کی روایت ہے کیونکہ عفو خلاف قیاس نص سے ثابت ہے اور یہاں کوئی نص نہیں ہے۔ وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ 50 ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع، لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حسن ابن زیاد نے یہ روایت کی ہے کہ زیادتی میں کچھ بھی واجب نہیں ہے یہاں تک کہ وہ زیادتی 50 تک پہنچ جائے، تو اس میں 1 مسنہ واجب ہوگا اور مسنہ کا 1/4 یا تبیع کا 1/3 حصہ واجب ہوگا، اس لیے کہ اس نصاب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہر 2 عقد کے مابین عفو ہو اور ہر عقد میں واجب ہو۔ عقد کے معنی دہائی، گنتی کا معتد بھی حصہ ہے، جیسے 10 20 30 وغیرہ۔ وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ومحمد رحمۃ اللہ علیہ لا شیء فی الزیادۃ حتی تبلغ 60 وهو روایت عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی لقوله علیہ السلام لمعاذ لا تأخذ من اوقاص البقر شیئا وفسروه بما بين 40 إلى 60۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زیادتی میں کوئی چیز واجب نہیں ہے یہاں تک کہ زیادتی 60 تک پہنچ جائے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یوں فرمایا تھا کہ تم اوقاص میں بقر میں سے کچھ بھی نہ لینا، اور علماء کرام نے 40 سے 60
کے درمیان تک سے اوقاس کی تفسیر کی ہے۔ وَفَسَّرُوهُ بِمَا بَيْنَ 40 إِلَى 60۔ علماء اکرام نے 40 سے 60 کے درمیان تک سے اوقاس کی تفسیر کی ہے۔ قلنا قد قیل ان المراد منها ها هنا الصغار ثم في 60 تبيعان وتبيعتان وفي 70 مسنة وتبيع وفي 80 مسنتان وفي 90 3 أتبعة وفي 100 تبيعان ومسنة وعلى هذا فيتغير الفرض في كل 10 من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع لقوله عليه السلام في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسن أو مسنة والجواميس والبقر سواء لأن اسم البقر يتناولهما إذ هو نوع منه إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته فلذلك لا يحنث به في يمينه لا يأكل لحم بقر والله أعلم بالصواب۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ یہاں اوقاس سے چھوٹے چھوٹے بچے مراد ہیں، پھر 60 بقر میں 2 تبیع ہیں یا 2 تبیعہ ہیں، اور 70 میں 1 مسنہ اور 1 تبیع، 80 میں 2 مسنہ، 90 میں 3 تبیع ہیں، 100 میں 2 تبیع اور 1 مسنہ ہیں، اور اسی حساب پر آگے حساب ہوگا۔ چنانچہ ہر دہائی پر فرض طبیع سے مسنہ اور مسنہ سے طبیع کی طرف منتقل ہو جائیں گا۔ فَيَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ فِي كُلِّ 10 مِّن تَبِيعٍ إِلَى مُسِنَّةٍ وَمِن مُسِنَّةٍ إِلَى تَبِيعٍ، چنانچہ ہر دہائی پر فرض طبیع سے مسنہ اور مسنہ سے طبیع کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بقر کی ہر 30 تعداد میں 1 تبیع یا تبیعہ واجب ہے، اور ہر 40 کی تعداد میں مسن یا مسنہ واجب ہے، اور بھینس اور بقر برابر ہے۔ والجوامیس والبقر سواء لأن اسم البقر يتناولهما، کیونکہ اس میں بقر دونوں کو شامل ہے، اس لیے کہ جاموس بقر ہی کی ایک قسم ہے، مگر ہمارے علاقوں میں علاقوں سے مراد مرغینان میں بھینس کی قلت کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بقر سے بھینس کی طرف سبقت نہیں کرتے، اسی وجہ سے حانث اپنی قسم بقر کا گوشت نہیں کھاؤں گا میں، بھینس کا گوشت کھانے سے حانث نہیں ہوگا، اسی وجہ سے حانث اپنی قسم بقر کا گوشت نہیں کھاؤں گا میں، بھینس کا گوشت کھانے سے حانث نہیں ہوں گا، واللہ اعلم بالصواب۔ عزیز طلبہ کرام، 40 سے زیادہ گائے بیل کی زکوٰۃ کا بیان۔ عزیز طلبہ کرام، صورت مسئلہ یہ ہے کہ 30 بقر میں 1 تبیعہ یا 1 تبیع واجب ہے، اور 40 میں 1 مسن یا مسنہ واجب ہے، لیکن جب یہ تعداد 40 سے بڑھ جائے تو پھر اس میں کس طرح زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سلسلے میں حضرت امام اعظم سے کل 3 روایات مروی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی روایت مبسوط کی ہے، جسے امام اعظم سے قاضی ابو یوسف نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب 40 بقر پر 1 بقر کا اضافہ ہو تو 41 میں 1 مسنہ اور مسنہ کا 40واں حصہ واجب ہوگا، اور 2 کی زیادتی میں 42 میں 1 مسنہ اور مسنہ کا 20واں حصہ واجب ہوگا،
اور 40 پر 3 بقر کی زیادتی 43 کی صورت میں ایک مسنہ اور دوسرے مسنہ کے 3 40ویں حصے واجب ہو گئے۔ اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ 30 سے لے کر 39 کے مابین کسی چیز کا واجب نہ ہونا اور زکوٰۃ معاف ہونا خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، لہذا اس ثبوت اور عفو کو 40 سے لے کر 59 تک میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خلاف قیاس ثابت ہونے والی چیزوں کے متعلق ضابطہ یہ ہے ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ، یعنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہو اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے 40 سے 59 کے مابین حسب اضافہ بقرات زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ وجوب زکوٰۃ کا سبب یعنی مال نامی ہونا موجود ہے، اور یہاں معافی کے سلسلے میں کوئی نص اور صراحت بھی نہیں، اس لیے مذکورہ مقدار میں وجوب زکوٰۃ سے صرف نظر نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، دوسری صورت، دوسری روایت جسے امام اعظم سے حضرت حسن ابن زیاد نے بیان کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ 41 سے لے کر کے 49 تک 9 بقرات کے اضافے کی صورت میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، البتہ جب یہ اضافہ 10 بقرات کا ہو جائے گا اور کل تعداد 50 ہو جائے گی تو پھر اس میں ایک مسنہ اور ایک مسنہ کا چوتھائی حصہ یا ایک تبعہ کا تہائی حصہ واجب ہوگا، تاکہ مسنہ 40 بقرات کی زکوٰۃ بن جائے اور مسنہ کا چوتھائی یا تبعہ کا تہائی حصہ 10 بقرات کی زکوٰۃ بن جائے۔ اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ نصاب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہر 2 دہائی کے مابین وقص ہو، اور وقص واو اور قاف وقص ہو، واو اور قاف کے فتحے کے ساتھ وقص، ہر 2 دہائی کے مابین وقص، واو اور قاف کے فتحے کے ساتھ عفو کے معنی میں ہے، وقص عفو کے معنی میں ہے، معافی کے معنی میں ہے، یعنی ہر 2 دہائی کے مابین عفو ہو اور ہر دہائی میں وجوب ہو۔ اس اعتبار سے نصاب کے بعد مثلا 30 میں ایک تبعہ واجب ہے، اور اس کے بعد 30 اور 40 کی دونوں دہائیوں کے مابین وقص یعنی عفو ہے، چنانچہ 31 سے لے کر 39 تک میں کوئی چیز واجب نہیں، معافی کی مقدار ہے یہ، اور پھر دہائی یعنی 40 میں مسنہ واجب ہے۔ تو دیکھیے جس طرح 41 سے 39 تک عفو ہے اور 30 اور 40 میں وجوب ہے، 30 میں تبعہ ہے اور 40 میں مسنہ ہے، 31 سے لے کر کے 39 کی مقدار عفو والی مقدار ہے جس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ جس طرح 31 سے 39 تک عفو ہے اور 30 اور 40 میں وجوب ہے، ٹھیک اسی طرح 41 سے لے کر کے 49 تک میں عفو ہوگا۔ جس طرح 31 سے 39 تک میں عفو ہے، 30 میں تبعہ ہے، 40 میں مسنہ ہے، اسی طرح 41 سے 49 تک میں عفو ہوگا، اور 50 جو دہائی ہے اس میں ایک مسنہ اور دوسرے مسنہ کا چوتھائی حصہ واجب ہوگا۔ تیسرا قول، تیسری روایت یہ ہے کہ 40 میں تو ایک مسنہ واجب ہے، لیکن پھر 41 سے لے کر کے 59 تک میں عفو ہے اور کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ پھر جب یہ تعداد 60 کو پہنچ جائے تو اس میں 2 تبعہ واجب ہے، 30 میں ایک تبعہ تو 60 میں 2 تبعہ واجب ہو گئے۔ حضرات صاحبین اور ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا اور انہیں زکوٰۃ کی تفصیل سمجھائی تو زکوٰۃ بقر کے متعلق یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لا تأخذ من اوقاص البقر شیئا،
یعنی تم اوقاس بقر میں سے کوئی چیز نہ لینا، اور علماء لغت نے وقص کی تفسیر 40 سے 60 تک کے درمیان سے کی ہے، یعنی معافی والی مقدار 41 سے لے کر کے 60 تک کے درمیان کی ہے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 41 سے لے کر کے 59 تک میں عفو ہے اور کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ قلنا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اوقاس سے اجاجیل یعنی بچھڑے اور چھوٹے بچے مراد ہے، اور اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ بقر کے چھوٹے بچوں کو زکوٰۃ میں مت لینا، لہذا اس روایت سے ما بین 40 و 60 41 سے 59 تک عفو کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں کوئی ایسا اختلاف اور جھگڑا نہیں ہے جس پر بحث کی جائے، صاف سیدھی بات یہی ہے کہ اوقاس میں زکوٰۃ واجب نہیں، نہ تو حضرات صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں، اور نہ ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ اس روایت کے مطابق چاہے اس سے ما بین 40 و 60 مراد ہو یا اس سے اجاجیل مراد ہو۔ ثم فی 60 یعنی 41 سے 59 تک میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ 60 میں 2 تبیہ واجب ہے 30 کے حساب سے، 70 میں 1 مسنہ، 40 اور 1 تبیہ 30 کے حساب سے واجب ہے، 40 کے حساب سے مسنہ اور 30 کے حساب سے تبیہ، 80 میں 2 مسنہ، 40 کے حساب سے واجب ہے، 90 میں 3 تبیہ واجب ہے 30 کے حساب سے، 30 پر 1 تبیہ، 30 پر 1 تبیہ، 30 پر 1 تبیہ، 3 تبیہ واجب ہو گئے، 100 میں 2 تبیہ، 30 اور 1 مسنہ، 30 کے 2 تبیہ اور 40 کا 1 مسنہ واجب ہے، علی ھذا القیاس، یعنی ہر 30 پر 1 تبیہ اور ہر 40 پر 1 مسنہ، چنانچہ ہر دہائی پر فرض یعنی وجوب زکوٰۃ مسنہ سے تبیہ اور تبیہ سے مسنہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ 110 بقرات میں 2 مسنہ 40 اور 1 تبیہ واجب ہو گئے، مسنہ دونوں 80 کے ہو جائیں گے اور تبیہ 30 کی زکوٰۃ بن جائے گی۔ پھر 120 میں 3 مسنہ واجب ہو گئے، 4 کا 4 دنیا 4 تیا 12، 40 120 کے حساب سے۔ دیکھیے پہلے میں 110 اخیر میں تبیہ ہے اور یہاں 120 میں اخیر میں مسنہ ہے، اور اسی کا نام فرض کی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہر 30 میں 1 تبیہ اور ہر 40 میں 1 مسنہ واجب ہے، لہذا جس طرح 30 اور 40 کے حساب سے بقرات میں تغیر ہوگا، اسی طرح تبیہ اور مسنہ کے اعتبار سے وجوب جانور میں بھی تغیر و تبدل ہوگا۔ والجوامیس فرماتے ہیں کہ وجوب زکوٰۃ کے سلسلے میں گائے اور بھینس سب برابر ہے، لہذا جس طرح 30 گائے میں 1 تبیہ واجب ہوگا، اسی طرح 30 بھینس میں بھی 1 تبیہ واجب ہوگا، نیز نصاب کی تکمیل کے لیے بھی ان میں برابری اور مساوات ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس 20 گائے اور 10 عدد بھینس ہو تو اس پر 1 تبیہ کی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اس میں بقر سب کو شامل ہے اور بھینس گائے ایک ہی قسم ہے۔ الا ان اوہام الناس، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے، مگر چونکہ مرغینان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھینسوں کا وجود انتہائی شاذ و نادر ہے، اسی لیے لفظ بقر سے بھینس کی طرف لوگوں کا ذہن سبقت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان علاقوں میں کوئی شخص لحم بقر یعنی بقر کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھائے تو بھینس کا گوشت کھانے سے وہ شخص حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یمین اور قسم کا مدار عرف پر ہے، اور یہاں کے عرف میں بھینس کے لیے بقر کا لفظ مستعمل نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔